بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس تمہید ایمان دوسری نشست ہے۔ کل کا مطالعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ یہ جو جوگی ہیں، یہ جو راہب ہیں، یہ جو اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، یہ چونکہ صاحب ایمان نہیں ہیں، ان کے دل میں سید انس و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے، حضور کی سچی تعظیم نہیں ہے، اس لیے ان کی ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں کا، ان مشقتوں کا، ان محنتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں سے مطالعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ لکھتے ہیں کہ بطیر جوگی اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں، بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربے لگاتے ہیں، مگر آزاں جا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں، کیا فائدہ، اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں۔ یہاں تک کل مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ تو چونکہ مضمون چل رہا ہے، مضمون تو خیر پوری کتاب کا مسلسل ہے، تو آگے لکھتے ہیں اللہ عز و جل ایسوں ہی کو فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیے۔ ایسوں ہی کو فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عمل کریں، عاملۃ عمل کریں، ناصبۃ مشقت بھریں، اور بدلہ کیا ہوگا؟ یہ کہ بھڑکتی آگ میں بیٹھیں گے، یعنی اس میں داخل ہوں گے۔ والعیاذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ ایاز عین کے نیچے زیر کا معنی ہے پناہ۔ العین والیاء والالف والذال۔ اس کے بعد لکھتے ہیں مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان و مدار نجات و مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں؟ سوالیہ انداز میں فرماتے ہیں، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہو ہوئی، اور ضرور ہوئی۔ یعنی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان ہے۔ مدار کا یہاں معنی آپ بنیاد کر لیں، ایمان کی بنیاد ہے، نجات کی بنیاد ہے، اور تمام اعمال صالحہ، عمل ہائے نیک کی بنیاد ہے۔ آگے فرماتے تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔ اور اللہ تعالیٰ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ ترجمہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے۔ اللہ اسے اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ آیہ کریمہ لکھی، اس سے یہ ثابت فرمایا کہ دیکھو اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی معزز چیز، کوئی بھی معزز رشتہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس شخص کے لیے ایک تو وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف راہ نہیں دے گا، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہوگی، اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا، ہمہ قسم کی ہدایت اسے میسر نہیں آئے گی، اور ساتھ ہی اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اب اس آیت کے بعد اسی مضمون کی تائید میں مشہور حدیث نقل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اس نے تو یعنی اس حدیث نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ پھر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں؟ سوالی انداز میں لکھا، پھر خود ہی فرمایا کہو ہوا اور ضرور ہوا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں
یہاں تک تو سارے کلمہ کو خوشی خوشی قبول لیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے. ہاں ماں باپ اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے. بھائیو خدا ایسا ہی کرے، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سنو. تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، اب تیسری آیہ کریمہ، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پر، یعنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا، زبانی ادعائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا. ہاں سنتے ہو آزمائے جاؤ گے. اب جب آزمائے جاؤ گے تو آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے. یہ مضمون آگے طویل ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں یہاں سے شروع ہوگا. تو آج کا جو ہم نے مطالعہ کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے، دنیا کے ہر مال سے اور دنیا کے ہر عزیز سے، ہر انسان سے بڑھ کر محبت رکھنی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور اس محبت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے. یہی محبت مدار ایمان ہے، یہی محبت مدار نجات ہے، اور یہی محبت مدار قبولیت اعمال ہے. جیسا کہ ایک ربائی میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. اب یہ جو کل بھی آیات پڑھی اور آج بھی پڑھی اور آگے بھی انشاءاللہ یہ پوری کتاب جو ہے اسی موضوع پر ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دیکھو جب انسانی جسم سے جان روح نکل جاتی ہے تو وہ گوشت پوست کا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے. ایسے ہی ایمان کو جسم کے ساتھ تشبیہ دو تو جسم ایمان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جان نکل جائے گی تو وہ ایمان ایک جیسے ایک جسد بے روح کی کوئی حقیقت نہیں، ایسے ہی جس میں ایمان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی کہ اگر اس کے اندر محبت رسول کی جان نہیں ہوگی. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہی وہ نقطہ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس باریک نقطہ کو ہم سمجھنے کی جب تک کوشش نہیں کریں گے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی. کچھ لوگوں نے ایمان کو بہت ہی ہلکا سمجھ لیا ہے. معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، مودت کو بہت ہی ہلکا اور آسان سمجھ لیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محبت رسول کا، عشق رسول کا دعویٰ بھی کریں گے اور دشمنان رسول سے
گستاخان رسول سے رابطہ بھی ہمارا رہے گا۔ اب اگر تم اعلیٰ حضرت کی بات تسلیم نہیں کرتے، ائمہ کی بات تسلیم نہیں کرتے، اسلاف کی بات نہیں مانتے، تو پھر فرشتے نازل ہوں گے تمہارے اوپر اور تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری یہ فکر درست نہیں ہے، تمہاری سوچ درست نہیں ہے، تم گستاخوں کے ساتھ اپنا تعلق ترک کر دو، ان فرشتوں کے انتظار میں ہو۔ ایسا تو نہیں ہوگا اگر تم انتظار کر رہے ہو۔ اسی قرآن مجید سے تم نے ہدایت لینی ہے، انہی احادیث سے تم نے ہدایت لینی ہے، اور قرآن و حدیث سے ہدایت بھی تبھی لے سکو گے کہ اسلاف نے جو تفسیر کی، جو تشریح کی، اس کو پڑھو گے۔ خود تو تم اس قابل نہیں ہو۔ یہ مضمون چل رہا ہے، اور جس طرح گنتی خود اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، اسے ویسے تو ضمنی طور پر بھی آیات آ رہے ہیں، لیکن جو موضوع کی مناسبت سے آپ نے آیات لکھی ہیں، تو آیت نمبر 3 تک ہم پہنچے ہیں، اور آیت نمبر 3 کا مزید جو تبصرہ اور خلاصہ ہے اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی اور سچی محبت و مودت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔